ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایک ایسے کی آؤٹ لائن. اس کا ٹاپک ہے کرپشن ان پاکستان مدر آف آل ایولز. یعنی پاکستان میں بدعنوانی جو ہے وہ تمام مسائل کی جڑ ہے یا پھر تمام مسائل کو جنم دیتی ہے. اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم اس ایسے کی آؤٹ لائن کے شروع کے حصے کو ڈسکس کر چکے ہیں جس میں ہم نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور کرنٹ سینیریو پر روشنی ڈالی تھی. اس کے بعد ہم نے کازز کو ڈسکس کرنا شروع کیا تھا. اب مزید کچھ اور کازز کو ڈسکس کرتے ہیں جو کرپشن کی طرف ایک ملک کو لے جاتے ہیں. تو اس میں یہ پوائنٹ بھی شامل کیا جا سکتا ہے ہائی انفلیشن آف فوڈ پرائسز، یعنی کھانے پینے کی اشیاء کی بڑھتی ہوئی جو قیمتیں ہیں. اسی طرح سے چند اور پوائنٹس ہیں جیسے کہ میگر سیلریز آف گورنمنٹ سرونٹس، یعنی حکومتی ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں وہ بہت ہی کم ہیں. اس کے علاوہ کیپٹلسٹ کلاس کمپٹیشن، یعنی سرمایہ دار طبقہ جو ہے اس کا آپس میں جو مقابلہ رہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. سرمایہ دار طبقے سے مراد ہے مل یا فیکٹری اونر یا وہ لوگ جو بڑے بڑے کاروبار وغیرہ چلا رہے ہوتے ہیں. وہ اکثر ایسے غلط رواجوں کو معاشرے کے اندر پھیلاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے جو محروم طبقہ ہوتا ہے وہ بھی بہت متاثر ہوتا ہے. مثال کے طور پر جو شادیوں وغیرہ پر یہ اخراجات کیے جاتے ہیں اور بہت ہی زیادہ نمود و نمائش کا جو مظاہرہ کیا جاتا ہے یا بہت زیادہ جہیز وغیرہ جو دینے کی رسم سامنے آئی ہے، اس کی وجہ سے بہت سے جو ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتے وہ بیچارے اس سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ بھی اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ اس معیار کو اپنا سکیں یا پھر ان سے یہ توقع کی جاتی ہے مثال کے طور پر شادی بیاہ کے موقع پر کہ وہ بھی اپنے معیار کو بڑھا چڑھا کر دکھانے کے لیے اس قسم کے اخراجات کریں. اسی طرح سے ایک یہ پوائنٹ بھی شامل کیا جا سکتا ہے مٹیریلسٹک اپروچ اینڈ ایویژن آف ریلیجن، معاف کیجیے گا ریلیجس اینڈ ایتھنک ویلیوز. مٹیریلسٹک اپروچ سے مراد ہے مادہ پرستی کا جو رجحان ہے، یعنی تمام تر فوکس لوگوں کا جو ہے وہ صرف پیسہ حاصل کرنے کی طرف رہ جاتا ہے تاکہ اپنے سوشل سٹینڈرڈ جو ہے اس کو بڑھا چڑھا کر لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں. اسی طرح سے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جب رشوت اور سفارش وغیرہ اختیار کی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی، یا پھر جب سود لیا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی بڑے ہیلے بہانے اختیار کیے جاتے ہیں خود کو صاف دکھانے کے لیے، جو کہ دینی اور قومی جو اقدار ہیں ان کا انحراف ہے، یعنی ایک طرح سے یہ ان کا انکار ہے. تو اس طرح سے انسان نہ صرف ایک اخلاقی یا قومی جرم کر رہا ہوتا ہے بلکہ وہ اللہ کی نظر میں بھی گناہ گار ہو جاتا ہے. اسی طرح سے انکمپیٹنٹ بیوروکریسی سے مراد ہے ایسے حکومتی یا معاف کیجیے گا ایسے قومی ادارے جس میں سول سرونٹس آف پاکستان بھی شامل ہیں جن کا اختیار حکومتی اختیار سے الگ ہوتا ہے اور وہ بھی حکومتی مشینری کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو اس قسم کے افراد جب اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ نااہل ہوتے ہیں، یعنی کسی رشوت یا سفارش کی بنیاد پر آگے آئے ہوتے ہیں، یا پھر وہ مضبوط کردار کے نہیں ہوتے اور بڑی بڑی رشوتوں کے رجحان کو معاشرے میں عام کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ جب سی ایس ایس آفیسرز جو ہوا کرتے تھے وہ سائیکل پر آیا کرتے تھے. اس سے متعلق ڈاکیومنٹری بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو ہی رشوت لینے کا جو رواج ہے بیوروکریسی میں عام ہوا تو اب یعنی اپنا کام نکلوانے کے لیے جب لوگ نوکر شاہی سے برائب یا رشوت کے ذریعے اپنے کام نکلوانے لگے تو اس کے بعد اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بیوروکریٹس جو ہیں یعنی سرکاری افسران جو ہیں ان کے اپنے پاس تو کیا ان کے بچوں کے پاس بھی بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، یعنی وہ مہنگی مہنگی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں جو کہ زیادہ تر رشوت کے پیسے سے خریدی جاتی ہیں. اسی طرح سے ٹیکس ایویژن، یعنی کہ اثر و رسوخ رکھنے والے حضرات جو ہیں وہ بڑی آرام سے اپنے ٹیکسوں کو معاف کروا لیتے ہیں، جبکہ ایک عام غریب آدمی جو ہے وہ بیچارہ صابن کی چاکی اور ماچس کی ڈبی پر بھی ٹیکس دیتا ہے. اسی طرح سے کلچر آف رائٹنگ آف لونز ہے، یعنی کہ جب کچھ کاروباری شخصیات یا سیاسی شخصیات بڑے بڑے لون لیتے ہیں حکومت سے، اس کے بعد کچھ عرصہ بعد اپنا کام جب وہ چلا لیتے ہیں تو جھوٹ موٹ کا نقصان وغیرہ ظاہر کر کے وہ ان قرضوں کو معاف کروا لیتے ہیں.
اس کے علاوہ پور گورننس سے مراد ہے یعنی جو حکومتی ادارے ہوتے ہیں ان کا اثر رسوخ اتنا نہیں رہتا جب وہ ایمانداری سے کام نہیں کرتے، جیسا کہ رشوت اور سفارش سے جب نااہل افراد ان عہدوں پر فائز ہوتے ہیں تو وہ انتظامی امور میں لاپرواہی کرتے ہیں، اور اس موقع سے سب سے زیادہ جو ہے وہ امیر لوگ مستفید ہوتے ہیں اور بیچارہ غریب طبقہ جو ہے وہ پستا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے نان ڈسکلوجر آف انفارمیشن ہے، یعنی اگر کوئی جرم ہوتا بھی ہے تو جو بااثر افراد ہوتے ہیں ان سے متعلق معلومات وغیرہ کو چھپا لیا جاتا ہے انہیں بچانے کے لیے۔ اسی طرح سے نیپوٹزم ہے اور فیوریٹزم ہے، یعنی رشتہ داری اور برادریزم کی بیسس پر ایک دوسرے کی مدد کرنا اور نااہل لوگوں کو صرف رشتہ دار ہونے کی بیسس پر نوکریاں وغیرہ دلوانا۔ اسی طرح سے فیوڈلزم بھی ہے، جیسے کہ گاؤں دیہاتوں وغیرہ میں اور قصبوں میں جو طاقتور افراد ہوتے ہیں وہ وہاں کے غریب لوگوں کو دبا کر رکھتے ہیں، انہیں تعلیم نہیں حاصل کرنے دیتے اور ان سے بہت کم اجرت پر اپنے کھیتوں وغیرہ میں ان سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ تو تھی تمام وجوہات کہ جن کی وجہ سے کرپشن ہمارے معاشرے میں پاکستان میں خاص کر کے بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں جب کرپشن عام ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا نتائج نکلتے ہیں، یعنی اس کے امپیکٹس کیا ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اس قسم کے پوائنٹس کو شامل کر سکتے ہیں: لاس آف ڈیولپمنٹ بائی ایٹنگ اپ فنڈز ان کمیشن، یعنی جب مختص کیے گئے جو فنڈ ہوتے ہیں، جو پیسہ ہوتا ہے جو ملک کی ترقی کے لیے مختلف منصوبوں کو آگے چلانے کے لیے رکھا گیا ہوتا ہے، تو جب اس کو نااہل حکومتی افراد جو ہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی جسے کہا جاتا ہے اسے کھا پی لیتے ہیں، تو پھر کس طرح سے ترقی ہو سکتی ہے یا کوئی بہتری آ سکتی ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا جو اثر ہے کرپشن کا وہ یا پھر جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ملک کی ترقی کا جو عمل ہے وہ رک جاتا ہے، یا جیسا کہ پاکستان میں دیکھنے میں آ رہا ہے جو ترقی کی پیس ہے وہ اس قدر سلو کیوں ہے، اور اس کی وجہ ہے فنڈز کا خرد برد۔ اس کے علاوہ امپیڈمنٹ ان ایف ڈی آئی یعنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس میں جب خلل پیدا ہوتا ہے، یعنی بیرونی ممالک سے جو منصوبے لگائے جاتے ہیں یا امداد وغیرہ ملتی ہے اس کا ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کیا جاتا، اس میں بھی خرد برد ہوتی ہے، تو یہ ایک کرپٹ ملک میں عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ مور فارن ایڈ اینڈ لونز لیڈنگ ٹو ڈپینڈنس، یعنی جو موجودہ قرضے وغیرہ لیے جا رہے ہوتے ہیں بیرونی ممالک سے، جب ان کا ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کیا جائے گا اور حکومتی ارکان جو ہے انہیں لوگوں پر صرف کرنے کے بجائے خود اپنی جیبیں گرم کریں گے، تو یقیناً وہ پھر مزید قرضے لیتے رہیں گے دوسرے ممالک سے، اور اس طرح سے ملک مضبوط ہونے کے بجائے مزید دوسرے ملکوں کا محتاج بنتا چلا جائے گا۔ اسی طرح سے الیکشن ریگنگ ہے، یعنی چونکہ حکومتی ارکان جو ہیں اپنے عہدوں سے اس طرح کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ آسانی سے حکومت کا حصہ بن سکیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اکثر الیکشنز میں دھاندلی کرائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے فیک ڈگریز بھی بنائی جاتی ہیں، یعنی جعلی ڈگریاں خود کو اہل دکھانے کے لیے تاکہ الیکشن وغیرہ میں حصہ لیا جا سکے۔ اسی طرح سے ڈیٹیریٹڈ انٹرنیشنل امیج ہے، یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دنیا بھر میں ہمارے ملک کا جو تاثر ہے اسے ٹھیس پہنچاتی ہیں اور اس کو مجروح کرتی ہیں۔ اسی طرح سے انکریز ان کرائمز، یعنی جرائم جو ہے ان میں بے تحاشا اضافہ ہو جاتا ہے، روک ٹوک نہ ہونے کی وجہ سے بھی، اور اس وجہ سے بھی جب لوگوں کو ان کے جائز حقوق نہیں مل رہے ہوتے تو وہ پھر قانون کو ہاتھ میں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے انڈرمائنز پاورٹی ایلیویشن، تو جب معاشرے کے اندر کرپشن کا تناسب ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو غربت جو ہے وہ مزید بڑھنے لگتی ہے اور اس کی کمی کی طرف کوئی توجہ وغیرہ نہیں دی جاتی۔ اسی طرح سے اٹ انڈرمائنز ڈیموکریسی، یقیناً ایک ڈیموکریٹک معاشرہ جو ہوتا ہے، یعنی ایک جمہوری معاشرہ جس میں لوگوں کو ان کے حقوق مل رہے ہوتے ہیں، وہ ایک کرپٹ معاشرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کرپشن جو ہے اس میں رشوت اور سفارش وغیرہ سے کام لے کر نااہل لوگوں کو آگے لایا جاتا ہے، اور جو حقدار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے حقوق سے محروم رہتے ہیں، جو کہ ڈیموکریسی جو ہے یا جمہوریت جو ہے اس کی تعریف کے بالکل منافی ہے۔ تو کرپشن
سے بھرپور معاشرہ جو ہے وہ جمہوری اقدار کی بے دردی سے پامالی کرتا ہے. اسی طرح سے ہینڈرز گڈ گورننس، اس کو اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جب بڑے عہدوں پر جو افراد موجود ہوتے ہیں وہ کرپشن وغیرہ کرتے ہیں تو یقیناً اس سے نچلے طبقے کے جو افراد ہیں یا پھر ان کے جو ماتحت افسران وغیرہ ہیں مجبوراً ان کو بھی اس کھیل میں شامل ہونا پڑتا ہے، اور پورا ادارہ پھر اس سے متاثر ہوتا ہے، اور وہ ادارہ حکومت کے جس بھی انتظام کو چلا رہا ہوتا ہے وہ انتظام جو ہے وہ پھر یقیناً اس سے متاثر ہوتا ہے. اسی طرح سے ہیمپرز اکنامک گروتھ، یعنی معاشی ترقی کی راہ میں کرپشن جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ تمام مسائل جو ہیں وہ کرپشن یا بدعنوانی کے نتیجے میں سامنے آتے